السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذکروا محاسن موتاکم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ محترم برادران اسلام، عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، کل یعنی 29 اپریل یا 28 اپریل 29 شوال المکرم 2025 تقریباً 11:15 بجے کے قریب یہ انتہائی دردناک، کربناک اور المناک خبر موصول ہوئی کہ بندہ عاجز کے استاد گرامی قدر حضرت مولانا سید عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ رحمتاً واسعہ نور اللہ مرقدہ وبرد اللہ مضجعہ، حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ کی جوار رحمت میں پہنچ گئے اور دار فانی سے حضرت نے کوچ فرمایا، اور ہم جیسے ہزاروں سوگوار اپنے پیچھے غمزدہ چھوڑ گئے۔ سب سے پہلے ہم دعا پڑھ لیتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، ان للہ ما اخذ وَلَهُ مَا أَعْطَى وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمَّى۔ دعا گو ہے اللہ تبارک و تعالی حضرت کی تربت پر کروڑوں کروڑ صلاۃ و سلام نازل فرمائیں، اور حضرت کے اہل خانہ، متعلقین، لواحقین، مسترشدین اور کروڑوں ہزاروں شاگرد، تمام کے تمام جتنے بھی حضرت کے سوگوار ہیں اور اس وقت وہ تعزیت کے حقدار ہیں، ان سب کی خدمت میں ہم تعزیت مسنونہ پیش کرتے ہیں۔ رب کریم سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو صبر جمیل نصیب فرمائے، مدارس دینیہ اور مدرسہ مظاہر علوم کو حضرت کا نعم البدل اللہ تبارک و تعالی نصیب فرمائے، اور ہمارے خصوصی دوست اور حضرت کے فرزند ارجمن حضرت مولانا محمد صاحب اور مولانا عاصم صاحب، جو اس عاجز کے زمانے طالب علمی اور دورے کے سال کے ساتھی بھی رہے ہیں، ان کی خدمت میں بھی بطور خاص یہ عاجز اپنی طرف سے تعزیت مسنونہ پیش کرتا ہے۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت والا کو بڑی عجیب خصوصیات سے اور بڑے کمالات سے نوازا تھا، جس کا تذکرہ انشاءاللہ ہم آگے کرنے جا رہے ہیں۔ حضرت کے والد بزرگوار کا نام حکیم سید محمد ایوب صاحب تھا۔ حضرت نے کل جو بہاریں زندگی کی پائی تقریباً 88 سال، انگریزی سالوں کے اعتبار سے 88 سال کی عمر پائی۔ مظاہر علوم سہارنپور، جہاں سے اس عاجز نے رسمی اپنی فراغت پائی ہے، حضرت نے تقریباً اپنی پوری زندگی سہارنپور ہی میں نکالی، اور اسی مدرسے سے حضرت نے اکتساب فیض فرمایا، اور 1961 سے تقریباً حضرت نے وہاں تدریس کا آغاز کیا۔ پہلا سال معین مدرس کا رہے، تو اس طرح اندازاً 75 سال کے قریب حضرت کا زمانہ تدریس رہا، اور 50 سال کے قریب حضرت صدر المدرسین بھی رہے، اور 50 سال کے قریب تک حضرت نے بے مثال ابو داؤد شریف کا مسند درس سے بے مثال درس، ہزاروں علم کے طلبگاروں اور حدیث پاک کے پیاسوں کو حضرت نے اکتساب فیض فرمایا، اور علوم حدیث سے حضرت نے امت مسلمہ کے ایک بہت بڑے طبقے کو سیراب فرمایا۔ حضرت کا نام نامی اسم گرامی جو عاقل رہا، یہ اسم بامسمى شخصیت تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلا کا فہم اور انداز القاء حضرت کو اللہ تعالیٰ نے بلا کا نصیب فرمایا تھا۔ حضرت کی سب سے اہم خصوصیت اگر دیکھی جائے اور پوچھی جائے تو ہم جیسے گنہگاروں نے جو حضرت کو بہت قریب سے دیکھا اور پڑھنے کی سال بھر سعادت اور توفیق ملی، حضرت کا وصف خاص ایک جم غفیر اور خلق کثیر اس بات کی گواہی دے گا کہ حضرت کا انتہائی اہم وصف خاص سادگی اور تواضع، یہ حضرت کا وصف خاص رہا۔ حضرت بدن کے اعتبار سے بھی انتہائی ہلکے پھلکے تھے، تو زمانے طالب علمی میں حضرت جب ہمیں درس دینے کے لیے تشریف لاتے، ہم نے حضرت سے ترمذی شریف اور ابو داؤد شریف پڑھی ہے،
حضرت اپنے گھر سے کتاب لے کر نکلتے اور دیکھنے والوں کو یاد تازہ ہو رہی ہوگی کہ اس کتاب پر حضرت ایک ہرا رومال ہمیشہ لپیٹے رہتے اور حضرت اس کتاب کو اپنے گھر سے لے کر مدرسے تک اور درسگاہ تک بنفس نفیس خود اٹھا کر لاتے اور اس کے بعد حضرت کا باضابطہ درس کا آغاز ہوتا۔ یہ حضرت کی انتہائی اہم خوبی تھی کہ تواضع حضرت کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ صدر المدرسین کا شعبہ ہے، مشیخت حدیث کے منصب پر فائز ہے، شیخ الحدیث آخری زمانے میں رہے، لیکن حضرت کا انداز دیکھیے، بیٹھنے کا انداز، گفتار و رفتار کا انداز، ہر ادا سے حضرت کی انتہائی مسکنت اور تواضع جھلکتی اور انتہائی ٹپکتی تھی۔ ایسی بے مثال عجیب تواضع کا نمونہ تھا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے درس کے سلسلے میں یہ عاجز ایک بات عرض کرے گا کہ حضرت درس کے دوران انتہائی انہماک کے ساتھ بس درس پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے آگے بڑھتے تھے۔ چونکہ ہماری یہ بات طالب علموں کی ایک بڑی جماعت بھی سنے گی، اس لیے ایک بات جو اس عاجز نے زمانے طالب علمی میں محسوس کی وہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اساتذہ کرام اور رجال امت کو الگ الگ صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ ہر استاذ کے پاس ایک الگ کمال ہوتا ہے، ہر گلے را بوئے دیگرس، ہر پھول کی ایک الگ خوشبو ہوتی ہے۔ تو طالب علم کو یہ عاجز پیغام دینا چاہے گا کہ وہ تمام اساتذہ کرام کی متنوع خوشبوؤں کو جمع کر لے، ان تمام گلوں کو جمع کر لے تو انشاءاللہ وہ طالب علم ایک گلدستہ بن سکتا ہے۔ حضرت شیخ یونس صاحب جونپوری رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی ہمارے استاد ہیں، حضرت بخاری شریف کا درس دیتے تھے۔ حضرت کا انداز تدریس ایک الگ شاہانہ انداز کا تھا۔ حضرت مولانا عاقل صاحب دامت برکہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا انداز ایک الگ نرالا انداز تھا۔ پوری محنت صرف فرما دیتے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس جماعت کا جو آخری درجے کا طالب علم ہو اس کو بھی سبق سمجھ آ جائے، اس انداز میں حضرت تشریف فرماتے۔ حضرت کے انداز درس کی ایک بات عرض کروں، ایک تو آخری درجے کے طالب علم کو سبق سمجھ میں آ جائے، حل کتاب پورے طور پر ہو جائے، اسی پر حضرت اپنی پوری محنت صرف فرما دیتے۔ اور حضرت کی تصانیف میں جو اہم ترین تصنیف ہے ابو داؤد شریف کی شرح الدر المنضود، تو زمانے طالب علمی میں دورے کے طلباء ہم نے یہ بات دیکھی کہ دوسرے استاد کی کتابوں کا امتحانات میں جب تیاری کرنے کا مرحلہ آتا تو استاد گرامی قدر مولانا عاقل صاحب کی ترمذی کی اور ابو داؤد کی جو کاپی لکھی جاتی یا الدر المنضود میں حضرت کے جو افادات ہیں، تمام دورے کی کتابوں کی امتحانات کی تیاری اکثر طلباء الدر المنضود سے کیا کرتے تھے۔ بس تحاوی میں وہ نظریات اور نظر تحاوی کے لیے الگ سے دیکھ لیا کرتے تھے، ورنہ ما بقیہ اکثر چیزوں اور کتابوں کے امتحانات کے لیے دیکھا یہ گیا کہ الدر المنضود اور حضرت نے جو درس دیا ہے اسی کی کاپی سے استفادہ کیا جاتا تھا۔ یہ عاجز عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت بہت زیادہ درس سے ہٹ کر نصیحتوں پر نہیں جایا کرتے، یا جس کو کہا جائے کہ خارجی بات نہیں کیا کرتے، لیکن یاد پڑتا ہے کہ حضرت نے سال میں مشکل سے 2 یا 3 بات ایسی ہوگی جو درس سے تھوڑا ہٹ کر ہوگی۔ الشیء بالشیء یذکر کتاب کی مناسبت سے کوئی نصیحت ہو تو ایک الگ بات ہے، لیکن الگ سے ہٹ کر حضرت زیادہ بات نہیں فرماتے تھے۔ ایک روز حضرت نے بڑی قیمتی بات عرض کی تھی جو آپ کی خدمت میں یہ بندہ عرض کرنا چاہے گا۔ حضرت مولانا عاقل صاحب کے رحمۃ اللہ علیہ کے استاد گرامی قدر ناظم اعلیٰ مولانا اسعد اللہ صاحب رامپوری رحمہ اللہ، جن کا شعر ہے رشک کرتا ہے اسعد ایسی زمیں پر، رشک کرتا ہے اسعد ایسی زمیں پر جس پر 2-4 گھڑی ذکر خدا ہو جائے۔ بڑے اللہ والے حضرت کے استاد تھے مولانا اسعد اللہ صاحب۔ حضرت نے ایک روز ایک بات بتائی تھی اس تعلق سے،
بندے عاجز کی عادت تھی درس کو پورا قلم بند کرنا، لکھنا، اور اس طرح کی جو افادات، جو خارجی افادات کہے جا سکتے ہیں، اس کو کاپی کے اوپر جو جگہ ہوتی تھی وہاں یہ عاجز لکھنے کی کوشش کرتا تھا۔ تو بندے کو یاد پڑتا ہے وہاں ہم نے یہ بات لکھی تھی۔ استاد گرامی قدر نے مولانا اسعد اللہ صاحب اپنے استاد کی ایک بات یہ بتائی تھی۔ ظاہر ہے کہ اساتذہ میں وہ چیز ہوتی ہے تو طلبہ میں، بچوں میں منتقل ہوتی ہے۔ تو اس واقعے سے حضرت کے استاد گرامی قدر کے تواضع کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں۔ حضرت نے یہ بتایا تھا کہ جیسے اساتذہ کرام سبق پڑھانے کے دوران پوچھتے ہیں بچوں میں آپ لوگوں نے سمجھا، کہ کیا پوچھتے ہیں استاد، کیا آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا، آپ سمجھ گئے، یہ پوچھا جاتا ہے۔ لیکن مولانا اسعد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کے تواضع کا عالم یہ تھا کہ وہ طلبہ سے یوں پوچھتے تھے بچوں میں آپ کو سمجھا سکا، بچوں میں آپ کو سمجھا سکا۔ یہ اعلیٰ درجے کا تواضع اللہ تعالیٰ نے ان اکابر کو نصیب فرمایا تھا۔ ظاہر ہے کہ وہی حضرت مولانا عقیل صاحب میں بدرج اتم اترا اور وہ تواضع کی مثال تھے۔ بہرحال یہ حضرت کا ایک انتہائی ممتاز کمال تھا۔ حضرت کے درس میں ہمارا جو دورے کا سال رہا، حضرت کے 2 فرزند ارجمن، حضرت کی کل صلبی اولاد، ہماری تعلیمی اعتبار سے، شاگردوں کے اعتبار سے جو روحانی اولاد ہے، مسترشدین اور فیض یافتگان کی جو جماعت ہے، وہ تو کروڑوں اور لاکھوں کی تعداد میں حضرت کی صلبی اولاد کے بارے میں تقریباً 12 حضرت کے بچے تھے، نصف نصف، یعنی 6 لڑکے اور 6 لڑکیاں۔ اس میں سے 2 لڑکے اس بندے عاجز کے زمانے طالب علمی دورے کے ساتھی ہیں، مولانا محمد صاحب جو شیخ یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بخاری شریف کی عبارت پڑھا کرتے تھے، اور مولانا محمد صاحب کی آواز میں تھوڑا سا موٹا پن تھا، تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ، شیخ یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کبھی کبھار از راہ ظرافت یہ فرما دیتے تھے کہ دیکھو بچوں، کوئی بانس بجا رہا ہے اور کوئی بانسری بجا رہا ہے، یعنی اپنی بات کو حضرت از راہ ظرافت بانسری سے تعبیر فرماتے تھے۔ تو یہ مولانا محمد صاحب، حضرت شیخ یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی مولانا محمد صاحب جو ہمارے ساتھی تھے ان کا بڑا خیال فرماتے تھے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ صاحب فضائل اعمال، حضرت شیخ زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کے چونکہ نواسے تھے، اس لیے حضرت بڑا خیال فرماتے تھے۔ کبھی دوران درس حضرت کو چائے پینے کی ضرورت پیش آ جاتی تو کچھ بچا کر مولانا محمد صاحب کو عنایت فرماتے، اور پوری بخاری شریف کی عبارت اسی نسبت کا لحاظ رکھتے ہوئے مولانا محمد صاحب سے پڑھائی۔ تو مولانا محمد صاحب کی اس عاجز سے اچھی رفاقت رہی، الحمدللہ اس رفاقت کا، اس معیت کا الحمدللہ اچھا خاصا فائدہ ہوا۔ حضرت سے بھی اس کی وجہ سے بڑا ٹچ رہا۔ الدر المنضود جب نئی چھپ کر آئی تھی تو بندے نے مولانا محمد صاحب سے سفارش کی، اور اس زمانے میں خریدنا بھی چونکہ ایک مشکل اور کار دارت تھا، تو حضرت نے بنفس نفیس اپنے دست اقدس سے اس عاجز کو الدر المنضود بھی عنایت فرمائی تھی، اور ایک گراں قدر عطیہ اور ہدیہ حضرت نے اور پیش کیا تھا۔ زمانے طالب علمی میں عصر کے بعد یا عشاء کے بعد بندے عاجز کبھی حضرت شیخ یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں تو کبھی مولانا عقیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جانے کا معمول تھا۔ تو ایک روز بندے عاجز نے عرض کیا کہ حضرت اگر آپ یہ کرم فرما دیں کہ آپ نے جو ٹوپی زیب تن فرمائی ہے وہ اس بندے کو عنایت فرما دیں۔ مولانا محمد صاحب سے اجازت لے لی تھی کہ کیا میں اس طرح کی درخواست کر سکتا ہوں، تو انہوں نے کہا بہت ابا جی خوش ہوں گے۔ تو اس درخواست کے بعد اس وقت بندے کے سر پر آپ جو ٹوپی زیب تن کیے ہوئے دیکھ رہے ہیں، یہ بہت بڑا حضرت کا اس عاجز پر احسان ہے کہ حضرت نے جس ٹوپی کو پہن کر درس دیا اور جس مبارک سر پر یہ ٹوپی رہی، بندے کو یہ شرف اور اعزاز ملا کہ حضرت نے یہ ٹوپی بندے کو عنایت فرمائی۔ چونکہ ہمارے دیار میں عموماً اس طرح لمبی ٹوپی پہننے کا رواج نہیں ہے، لیکن حضرت اسی طرح کی ٹوپی زیب تن فرمایا کرتے تھے۔ تو تفاعلاً نیک فالی لیتے ہوئے اور
نیت تبرک اور برکت کی نیت سے کہ اللہ تعالی حضرت کے علوم کا کچھ حصہ ہمیں بھی نصیب فرما دے۔ اسی لیے آج آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ حضرت نے یہ گرا قدر عطیہ ہمارے دوست محمد صاحب، مولانا محمد صاحب کی معرفت اور ان کی توجہ اور ان کی سفارش کی بدولت یہ ٹوپی عنایت ہوئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی استاد گرامی قدر کی تربت پر کروڑوں کروڑ سلام نازل فرمائے، اعلی علیین میں جگہ نصیب فرمائے، پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرمائے، اور مدرسے کو، مظاہر علوم کو اللہ تعالی حضرت کا نعم البدل نصیب فرمائے۔ اگلی بات یہ عرض کرنی ہے کہ حضرت کا درس جیسا کہ ہم نے بتایا بہت ہی عمدہ ہوا کرتا تھا۔ حضرت کی تصانیف کے بارے میں بھی بات عرض کرنی ہے، چونکہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ، شیخ زکریا رحمہ اللہ صاحب فضائل اعمال کی تصانیفی معاونت حضرت مولانا عاقل صاحب فرمایا کرتے تھے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ مولانا عاقل صاحب سے تصانیفی خدمت لیا کرتے تھے۔ اسی کا اثر تھا کہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی چار صاحبزادیاں تھیں، جس میں ایک مولانا انعام الحسن صاحب، حضرت جی مولانا یوسف صاحب، اور یہ 2 تبلیغ سے وابستہ علماء کرام اور 2 مظاہر علوم سے وابستہ علماء کرام، حضرت مولانا سلمان صاحب اور حضرت مولانا عاقل صاحب، یہ 4 حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے داماد تھے۔ تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ سے دامادی شرف بھی حاصل تھا، اور خود مولانا عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ سادات سے تعلق رکھتے تھے، شرافت نسبی اور خاندانی وجاہت رکھتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ بڑے کمالات تھے۔ تو بہرحال حضرت شیخ کی تصانیفی تعاون کی وجہ سے خود حضرت میں بھی وہ ملکہ اور وہ کیفیت منتقل ہوئی، چنانچہ آپ کی بھی تصانیف موجود ہے، جس میں الحل المفہم کا حاشیہ ہے، الکوکب الدری کا مقدمہ ہے، الفیض السمائی کا حاشیہ ہے، اور حضرت کی مشہور جو کتاب جو عوام میں بھی تقسیم کی جاتی تھی وہ 2 چھوٹے سے رسالے ہیں، ایک بیان الدعا جو اہم مواقع کی دعا حضرت نے لکھی ہے، اور اس طرح کی پریشانی، آفات و بلیات وغیرہ کی دعاؤں کو جمع فرمایا ہے، اور درود شریف کے مختصر فضائل جو عوام میں زیادہ تقسیم کی جاتی تھی، لیکن تمام تر تصانیف میں سب سے زیادہ شہرہ جو ملا اور مقبولیت ان لوگوں کے نزدیک جو زیادہ تلقی بالقبول ملی وہ الدر المنضود ابو داؤد کی شرح کو ملی، جس سے ہزاروں علماء نے استفادہ کیا، کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ قیامت تک کرتے رہیں گے، اور حضرت کے نامہ اعمال میں اس کا ثواب انشاءاللہ پہنچتا رہے گا۔ اور ابھی تھوڑے دن پہلے یہ خبر بھی ہم نے پڑھی تھی کہ حضرت شیخ مولانا عاقل صاحب دامت رحمت اللہ علیہ زبان رحمت اللہ علیہ بولنے کو تیار نہیں، زبان بار بار وہی کہہ رہی ہے۔ الحمدللہ سال میں تقریباً 1-2 مرتبہ حضرت کی خدمت اقدس میں جانے کا بھی شرف ملتا، کئی بار تو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں بھی ہمارے دوست کرم فرما مولانا محمد صاحب نے یہ کرم فرمایا کہ سامنے سے میسج کر کے اطلاع کی کہ ہم یہاں آئے ہوئے ہیں، حضرت بھی تشریف فرما ہے۔ ان کی کرم فرمائی کا بھی بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اس طرح نوازش فرما دیتے تھے اور حضرت کی خدمت کا اور ملاقات کا موقع مل جاتا تھا۔ حضرت کی خدمت میں پہنچنے کے بعد ایک چیز یہ بھی محسوس کی جاتی کہ عام لوگ جب ملاقات کے لیے آتے حضرت ملاقات کر کے رخصت فرما دیتے، لیکن اگر حضرت کو قریب کا کوئی بتا دیتا کہ حضرت یہ آپ کے شاگرد ہیں، تو اس عاجز نے کئی بار دیکھا کہ حضرت کے چہرے پر انتہائی ایک خوبصورت سی مسکراہٹ سی آ جاتی، گویا ایک روحانی فیض حضرت نے منتقل فرمایا ہے، اس کی خوشی حضرت کے چہرے پر جھلکتی۔ بہرحال ہزاروں طلباء، ہزاروں مسترشدین جنہوں نے آپ سے اکتساب فیض کیا، اصلاحی تعلق قائم فرمایا، دنیا بھر میں اس طرح کے لوگ موجود ہیں، یہاں تک کہ یہ عاجز عرض کر رہا تھا مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امام صاحب نے بھی آپ سے اجازت حدیث حاصل فرمائی ہے، جو اس بات کا اندازہ لگانے کے لیے کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی اونچی نسبتوں سے اور سندوں سے نوازا تھا، اور علم حدیث کی آپ نے جو بے مثال خدمت سر انجام دی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا کتنا حسین موقع آپ کو عنایت فرمایا تھا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے بہت سارے کمالات سے حضرت کو نوازا تھا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ حضرت کے نقش قدم پر
حضرت کے جو ابنا ہیں، حضرت کی جو اولادیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اسی نقش قدم پر چلنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے۔ ہم پھر ایک مرتبہ ان کے اہل خانہ سے تعزیت مسنونہ پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، امید رکھتے ہیں، بھرپور تمنا کرتے ہیں کہ حضرت کے اسی مشن کو لے کر ہمارے مولانا محمد صاحب اور ان کے پورے تمام برادران اسی مشن کو لے کر آگے بڑھیں گے، اور حضرت کے لیے یہ جتنے بھی لوگ حضرت کے متعلقین ہیں، روحانی یا سلبی اولاد جتنے بھی دینی کام کریں گے، وہ سب حضرت کے لیے ذخیر آخرت بنے گا۔ اتنے سالوں سے حضرت علم حدیث کا درس دے رہے ہیں، تو اس عاجز کے استادوں کے بھی استاد حضرت رہے، اور خود اس عاجز کو بھی پڑھنے کا شرف ملا۔ ہمارے خاص استاد گرامی قدر مظہر سعادت ہاسوٹ کے بانی مبانی حضرت مفتی عبداللہ صاحب رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ، حضرت کے بھی حضرت مولانا عاقل صاحب استاد رہے ہیں۔ جب مظاہر علوم میں پڑھنے گئے، اس عاجز نے ایک مرتبہ کہا، حضرت کبھی ہمارے مدرسے میں ہاسوٹ بھی آپ تشریف لائے، تو تواضع کا یہ عالم تھا، فرمانے لگے نہ بابا نہ، میں وہاں نہیں آتا، کہیں عبداللہ نے کہا کہ بیان کر دو تو میں کیا کروں گا؟ سالوں سے علم حدیث کا درس دیا جا رہا ہے، لیکن کسر نفسی کا، تواضع کا عالم دیکھیے کہ بیان کرنے بٹھا دیا تو پھر میں کیا کروں گا۔ بہرحال جانے والے تو چلے گئے، اب ضرورت ہے اس بات کی کہ دین کے اس مشن کو لے کر ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اخلاص بھی نصیب فرمائے، استقامت بھی نصیب فرمائے، انہی اپنے بزرگوں اساتذہ کرام کے نقش قدم پر رب کریم ہم سب کو جینے مرنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے۔ اور رب کریم سے دعا یہ ہے کہ بڑوں کا سایہ بڑا قیمتی ہوا کرتا ہے، ان کے وجود باجود اور وجود مسعود کی وجہ سے بہت سارے فتنے دبے ہوئے رہتے ہیں، اور ان بڑوں کے جانے کے بعد وہ فتنے ابھر کر آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان فتنوں سے ہم سب کی پوری حفاظت فرمائے، اور حضرت کی اس کلاه باسعادت کی اللہ تعالیٰ اس عاجز کو بھی کچھ برکتیں نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔